اور اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر پھر یوں بار بار ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہ بھی کرتا ہے تو نافرمان ہی کو کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا گمراہ کرتا ہے کسی کو تو وہ ہر ایک کو گمراہ نہیں کرتا، وہ نافرمان لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے جو اس کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں۔ فاسقوں سے یہاں مراد منافق ہیں، فاسقوں سے یہاں مراد منافق ہیں۔ عربی میں ایک مقولہ ہے، فَاسْبَتَ الرُّتَبَاہُ، فی کے معنی ہوتے ہیں کہ چھلکا ہٹا کر، یعنی کہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ چھلکا ہٹا کر خوشا باہر نکل آیا۔ جو چھلکا ہوتا ہے پھل کے اندر سے وہ اسے ہٹا کر خوشا باہر نکال آئے کو، جو چوہیا کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ خرابی کرنے کے لیے اپنے دل سے باہر نکل آتی ہے۔ تو یہ بات آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح سے کس کس انداز سے قرآن شریف کے اندر مثالیں بیان کرتا ہے۔ ہم قرآن شریف پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے معنی، اس کا مطلب، اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمیں نہیں آتا۔ ترجمے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عربی میں بات بیان کی گئی ہو اسے اردو میں یا ہندی میں یا انگلش میں سمجھنا، اور جو لوگ مولبت عالم فاضل مفتی کیے ہوئے ہیں وہ عربی میں سمجھتے بھی ہیں اور عربی میں تقاریر بھی کرتے ہیں اور عربی میں سمجھاتے بھی ہیں۔ لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا بھی چاہیے اور ضروری بھی ہے کہ قرآن شریف پہ جو قرآن ہے ہمارا عربی میں تو ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے، تو ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ اردو کے قرآن شریف یا ہندی کے قرآن شریف، جو انگلش پڑھے ہوئے ہوں وہ انگلش کے قرآن شریف لیں، یا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہمارا ایپ ہے اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں ہندی، اردو اور انگلش کئی زبانوں میں ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ کتابیں لوڈ کی ہیں، اور اس ایپ کا نام ہے اسلام 786۔ تو اس میں ہم نے جو کتابیں لوڈ کی ہیں اور بتائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اس کا ذکر بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ میں۔ تو وہ ایپ کا نام ہے، پلے اسٹور میں جاؤ اور جانے کے بعد میں اسلام 786 اسے لوڈ کرو انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسے لوڈ کرو گے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو اسلام 786 کے بعد میں انسٹال کرنے کے بعد میں ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد میں اس میں ہم نے جو ہے وہ کتابیں لوڈ کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ترجمے کے ساتھ میں قرآن شریف ہندی میں، انگلش میں، اردو میں بھی، اور حدیث بھی ہندی، انگلش اور عربی میں بھی اس میں ہم نے لوڈ کی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو صاحبان، جو حضرات، جو ناظرین کرام ہندی میں پڑھنا چاہتے ہو تو ہندی میں، اور اردو میں پڑھنا چاہتے ہو تو اردو میں، اور انگلش میں پڑھنا چاہتے ہوں یا جانتے ہوں تو انگلش میں، اسے لوڈ کر کے اس کو میں قرآن بھی حدیث بھی سمجھیں اور پڑھیں۔ اور یہ باقی یہ مثال جو ہے قرآن شریف کی ایک ایسی ہے کہ بار بار قرآن شریف ہدایت دینے والا اور حکمت دینے والا اللہ ہے، اور رحمت ہے اس کی عظمت ہے کہ جسے چاہے تو ہدایت دے، جسے چاہے تو گمراہ کرے، یہ بے شک اسی کی شان ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھو گے تو بے شک آپ حیرت اور انگیز ہو جاؤ گے کہ قرآن میں سب کچھ، اتنی مثالیں، اتنے عمدہ مسائل، یہ ایسی باتیں بھی دی گئی ہیں جو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ سب قرآن شریف کے اندر موجود ہے، اور اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو اضافہ بھی ہوگا علم کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کچھ وقت نکال کے، رات کو اتنی جو ہے موبائل آپ دیکھتے رہتے ہو، اتنے تمام طرح کی جو ہے وہ چیزیں غلط سلط دیکھتے رہتے ہو، اور پوری زندگی اپنے جہاں بیٹھے ہو تو موبائل، جہاں کھڑے ہو تو موبائل، جہاں چلتے ہو تو موبائل دیکھتے رہتے ہو، تو اپنے علم میں اضافہ کرو اور سچے پکے مومن بنو، اور ہمارے اسلام 786 ایپ کو انشاءاللہ تعالیٰ انسٹال یعنی ڈاؤن لوڈ کرو، اور اس میں اپنے میں ترجمے کے ساتھ میں اور میں فہرست و خلاصے کے ساتھ میں جو ہے اس میں اپنے پڑھیں اور علم میں اضافہ کریں، اور ایک اچھی سی قرآن اور حدیث کی معلومات حاصل کریں، تب بھی ہمارے اسلام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے بچوں کو، ہمارے خاندان کو جو ہے اس سے مضبوطی حاصل ہوگی، ہمیں علم بھی حاصل ہوگا، اخلاق بھی حاصل ہوگا، اس میں ہمیں ایسی چیز کی معلومات بھی ہوگی جو ہم اس کبھی سوچا بھی نہیں تھا، سمجھا بھی نہیں تھا، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا بے شک قرآن سچ میں ایسی کتاب ہے کہ ایسے مشائل، اس میں ایسی مثالیں بیان کی گئی ہیں، واہ کیا بات ہے۔ ہم مومن تو تھے، مسلمان تو تھے، لیکن ہم نے کبھی قرآن کو سمجھا ہی نہیں،
تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس قرآن شریف کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ داخل ہیں، لیکن ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری بات کی یاد رکھیں کہ ہم ایک کلپ بھی اس پر بنائیں گے انشاءاللہ۔ اسلام 786 ایپ کو ڈاؤن لوڈ یعنی انسٹال کریں پلے اسٹور سے، اور ہندی، انگلش اور اردو میں اپنے علم کا اضافہ کریں۔ جو بھی آپ جس حدیث کو چاہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ جیسے چاہے پڑھیں، اور اس میں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ تو حدیث تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 5 جانور شریر اور موذی ہیں۔ 5 جانور، 5 ایسے جانور ہیں جو شریر اور موذی ہیں، جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی، جو آپ کے دشمن ہیں۔ انہیں حرم سے باہر بھی اور حرم میں بھی قتل کیا جائے، حرم کے اندر ہوں یا باہر ہوں یا کہیں بھی ہوں، انہیں قتل کیا جائے۔ نمبر 1 چوہیا، چوہا جو ہوتا ہے، چوہیا جو ہوتی ہے اسے بھی مار دیا جائے۔ نمبر 2 بچھو، اور نمبر 3 جو ہے چیل، یہ بھی موذی جانوروں میں آتی ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے کوا، اور نمبر 5 میں ہے اور باولا کتا، جو باولا کتا ہوتا ہے جو پاگل ہو جاتا ہے، وہ باولا کتا جو پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، جہاں بھی گھومتا پھرتا ہے وہ منہ مارتا رہتا ہے۔ ایسے موذی جانوروں کو، 5 جانوروں کو مارنا، حرم کے اندر ہوں یا حرم کے باہر ہوں، جائز ہے، مار دینا چاہیے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کافر اور گناہ گار دونوں کی مثال ہے، دونوں کو شامل ہے، لیکن جیسے کوئی کافر بھی اسے مارے تب بھی، اور اگر کوئی مسلمان مارے یعنی کہ گناہ گار مارے تب بھی اسے مار سکتا، لیکن کافر فسق زیادہ شدید اور انتہائی کبھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں فاسق سے مراد کافر ہی ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ یہاں فاسقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا، الذین ينفقون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویکتمون ما امر اللہ بہ ان یوصل یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کے قرار کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، جو اللہ سے اقرار کرتے ہیں اور قرار کرتے ہیں، اسے مضبوط کرنے والے پھر توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز اور رشتہ قرابت کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انہیں قطعا ڈراتے ہیں اور زمین میں خرابی کرتے ہیں۔ یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ لوگ نقصان اٹھاتے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ کافروں کی صفات ہیں، جبکہ مومنوں کی صفات اس کے برعکس ہوتی ہیں، وہ اس سے بالکل ہٹ جاتے ہیں مومن، اور ان کی الگ ہی الگ مثال ہوتی ہے۔ کہ سورہ عہد میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عہد میں فرمایا ہے، کہ فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو الاعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المثاق والذین یصلون ما امر به ان یوصل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب۔ سورہ رعد ہے اور آیت نمبر 21 ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ وہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، کیا بات ہے، اپنے پروردگار کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، حق ہے، وہ چیز حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھا ہے، جو اسے دیکھتا ہی نہیں، اور سمجھتا تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔ اللہ کی مثالیں، اللہ کی رحمت جو آپ پر نازل ہوا، وہی سمجھتے ہیں جو عقل والے ہیں، جنہیں عقل دی، جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور قول و قرار کو نہیں توڑتے ہیں۔ ان جو رشتہ اور ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کو جوڑتے رکھتے اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے ہیں، اور برے حساب سے یعنی کہ اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں۔ انہیں خوف ہوتا اور ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے اور ہم سے کوئی برا حساب نہ ہو،
اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویکتمون ما یمر اللہ وینصلا ویفسدون فی الارض اولئک لعنۃ ولہم سغلطان۔ سورہ ابر عہد اور آیت نمبر 25 ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے عہد اور وقت کر کے اس کو توڑ لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور وہ عہد کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ سے توڑتے ہیں، اور جس رشتے ہائے قرابت کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں۔ جو رشتہ داری ہوتی ہے، جو رشتہ ہوتا ہے، وہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے قطع کر دیتی ہے، یعنی منقطع کو قطع کر دیتے ہیں، یعنی کہ رشتہ توڑ دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں، اور زمین میں فساد کرتے ہیں۔ زمین میں فساد کرنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کو جھگڑا کرانا، غلط غلط باتیں بتانا، اسے بہکا دینا اور غلط باتیں بتا کر کے ایک دوسرے میں پھوٹ ڈال دینا، لڑائی کرانا، جھگڑا کرانا، یہ فساد والے ہوتے ہیں۔ اور ایسے پر لعنت ہے۔ ایسے پہ کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ کس کی لعنت ہوتی ہے؟ اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لعنت فرماتا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی لعنت فرماتا ہے۔ ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ کیا برا ہے؟ ان کے لیے گھر بھی برا ہے، اور وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاسق اسے توڑ دیتے ہیں۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخلوق کو تاکید کا حکم ہے، مخلوق کو تاکیدی کا حکم ہے، یعنی اطاعت کا حکم اور معصیت سے مکمل استحجاب، جو اس نے اپنی کتابوں اور اپنے رسولوں کی زبانی فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتابوں میں فرمایا یا جو اپنے رسولوں کی خاطر فرمایا ہے، اس کی بات چل رہی ہے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور عہد کے توڑنے سے مراد اس کے مطابق عمل نہ کرنا۔ جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ہم نے وعدہ حکم کی تعمیل کرنے کا، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ہمیں حکم کیا ہے، جس چیزوں کو روکنے کے لیے روکا ہے تو رک جائیں، جن چیزوں کو کرنے کے لیے اجازت دی ہے تو اسے کریں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانیں گے، اسے توڑ دیں گے، اس کا عمل نہ کریں گے، حکم نہ مانیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ آیت اہل کتاب کافروں اور منافقوں باروں میں ہے۔ یہ کتاب جو ہے قرآن شریف، اہل کتاب، یہ جو کتاب ہے کافروں کے اور منافقوں باروں میں ہے، اور عہد سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا کہ وہ توریت کے مطابق عمل کریں گے، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو وہ آپ کی اتباع بھی کریں گے۔ یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لیے آ گئی، یعنی کہ توریت کی اتباع کرو، اس پہ عمل کرو، اس کے بتائے ہوئے پہ عمل کرو۔ لیکن یاد رکھنا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو آپ کو فرض ہے، کیا فرض ہے؟ کہ آپ ان کی اتباع کریں، اور آپ اپنے رب کے پاس جس دن شریعت کو لائیں اس کی تصدیق کریں گے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اور جب شریعت کو لائیں گے تو آپ کو یہ لازم ہے کہ ان کی آپ تصدیق بھی کریں گے، اور عہد کو توڑنے سے مراد ان کا آپ کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود آپ کا انکار کرنا ہے۔ یعنی آپ کو سب کچھ جانتے بھی ہو، پہچانتے بھی ہو، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ ایسا صحیح ہے، پھر اس کا انکار کرتے ہو۔ جب انکار کرتے ہو تو ایسے انکار، وہ انکار کرنا ہی ہوتا ہے، اس کو توڑنا ہوتا ہے کہ تم لوگوں نے اللہ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم مانیں گے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام وعدہ کرنا ہے، اللہ سے وعدہ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کی توراۃ سے وعدہ کرنا، اللہ سے وعدہ کرنا، اور اس کے بعد آپ نے وہ وعدہ توڑ بھی دیا اور لوگوں سے اسے چھپانا بھی ہے، یعنی کہ چھپایا بھی ہے کہ اگلی امت کے لیے، اگلے اپنے اولاد کے لیے جو تم نے یہ باتیں چھپائی ہیں، یہ گناہ کیا ہے، اللہ کا اپنے عہد توڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری توراۃ کو عام کرو، موسیٰ علیہ السلام کے مذہب کو عام کرو، اس پہ اتباع کرو، اس پہ مانو بھی۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو اپنے اولاد کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے نسل کو یہ بتانا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے، دنیا میں موجود ہو جائیں گے، تو ان کی کتاب کو ماننا اور ان کی شریعت کو ماننا بھی ہمارا فرض ہے اور عہد ضروری ہے، اور ہم نے وعدہ بھی کیا ہے، لیکن وہ آپ نے توڑ دیا، اپنی نسل کو بھی نہیں بتایا، اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا، اور آپ نے چھپایا بھی ہے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد و پیمان یعنی کہ پیمان لیا تھا، یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ لوگوں کے سامنے آپ اسے بیان کرو اور اسے نہیں چھپائیں گے، یعنی کہ اے اللہ ہم تجھے سب کچھ بتا دیں گے، آنے والے لوگوں کو، اپنے والے بچوں کو، اپنے اولادوں کو سب کو بتائیں گے کہ بے شک نبی جو آنے والے ہیں وہ سچے ہیں، ان کی شریعت پر، ان کی کتاب پہ آپ عمل کرنا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ انہوں نے اسے پس و پشت کر ڈالا، یعنی کہ اسے ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو جھٹلا دیا، اسے پیچھے چھوڑ دیا، عہد توڑ دیا، ہماری گستاخوں میں، منافقوں میں شامل ہو گئے، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کی، یعنی کہ پیسہ حاصل کیا، اس کے بدلے میں دنیاوی زندگی حاصل کی، پیسہ حاصل کیا، جو یہ غلط کیا، ہماری ناراضگی حاصل کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہماری ناراضگی حاصل کی آپ نے، ہمارا پیمان آپ نے توڑ دیا، ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ آپ نے توڑ دیا، غلط کیا۔ اور یہ بھی کہے کہ اس آیت سے تمام کافر و مشرک اور منافق مراد ہیں۔ یہ لوگ ایسے بھی، یعنی کہ یہ بھی بات بتائی گئی ہے، جو پہلے یہود و نصارہ جو تھے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے کے لیے جو حضرت توریت میں موسیٰ علیہ السلام کو بتایا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو بتایا گیا تھا، وہ لوگ بھی مراد ہیں، اور اس سے یہ وہ لوگ بھی مراد ہیں جو کافر ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، یہ لوگ بھی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے جو عہد لیا گیا وہ توحید کے بارے میں، توحید کے بارے میں ہے کہ اپنی ربوبیت کی نشانیاں اور دلائل اس نے کائنات میں پھیلا دی ہیں، کہ تم نہیں جانتے ہو میری کیسی حکمت اور عظمت ہے کہ میری سارے کارنامے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ نیز امروہنی کے بارے میں ان سے عہد لیا اور اپنے رسولوں کے ان معجزات کے ذریعے اس کے دلائل قائم فرمائے، جن کا جواب لانا کسی اور انسان کی بس کی بات ہی نہیں تھی، اور وہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل بھی ہیں۔ پہلے جو نبی تھے ان کی مثالیں بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں تھی، کہ ان پہ یہ کتابیں نازل ہوئی ہیں، وہ پہلے انبیاء یہ تھے، پہلے رسول یہ تھے، تو یہ مثال جو تھی اور یہ باتیں جو بتائی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے، اللہ کی جو اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا تھا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس وحی کے ذریعے وہ ساری باتیں، کہ ان پہ فلاں کتاب نازل ہوئی، فلاں امت تھی، فلاں رسول تھے، یہ سب باتیں نازل ہوئیں، اور یہ بھی بتایا گیا اس کے ذریعے کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد بھی لیا تھا، ایک وعدہ بھی لیا تھا، جو ان لوگوں نے پورا نہیں کیا اور عہد توڑ دیا، اور یہ بتایا تھا کہ اس کتاب کو جو آنے والے نبی رسول ہوں گے، ان کی کتاب، ان کی شریعت ہوگی، اسے بھی عام کرنا، اپنی نسل کو بتانا، تو وہ بھی چھپا لیا، جو کہ چھپانا کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے چھپانے والا زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ کون گناہ گار ہوتا ہے؟ جھوٹ بولنے والے سے سچ کو چھپانے والا زیادہ گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے سچ کو چھپا بھی لیا اور آگے نہ بڑھایا، اور اللہ کا عہد اور پیمان توڑ دیا، اللہ کی گستاخی میں شامل ہو گئے۔ ایسے کون سے لوگ تھے؟ یہود و نصارہ بھی تھے، اور جو توریت جن پہ نازل موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی امت کے لوگ بھی تھے، اور ان میں سے کچھ مشرک اور منافق اور کافر کو بھی تھے۔ یہ ایسے لوگ تھے جو منافق بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور کفار بھی تھے۔ تو یہ ایسے لوگوں نے پیمان توڑ دیا، اللہ سے پہلے پیمان لیا، یعنی کہ پہلے تو وعدہ کیا اور ایمان بھی لے کے آئے، کلمے بھی پڑھے، اور اس کے بعد میں پھر توڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہے کہ ہم آنے والے نسل کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات بالکل بتائیں گے، اپنی اولادوں کو بتائیں گے، لیکن اسے چھپا لیا۔ تو یہ ذریعہ، یہ جو ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ پیمان اللہ سے وعدہ خلافی، یعنی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کرنا اور اللہ کے رسولوں کی گستاخی کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام، انشاءاللہ پھر ہم نئی مزید ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں کچھ وقت کے لیے پھر اجازت دیجیے انشاءاللہ تعالی۔ ہم اسی طرح روحانیت سے بھری ہوئی معلومات قرآن شریف میں آپ کے اضافے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم بناتے رہیں گے، جب تک ہماری زندگی انشاءاللہ تعالی، اور جب تک کے لیے اجازت کے طلبگار ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ ہماری ویڈیو کو برابر شیئر کرتے جائیں، خود بھی دیکھیں، برابر دیکھیں، ایک ایک نقطے کو بالکل بھی کٹ نہ کریں، بالکل تفصیل کے ساتھ میں باریکی سے دیکھیں۔ 10 سے 15 منٹ 20 منٹ کی ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ کرے گی، اور ایسا اضافہ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کو کچھ حاصل ہوگا۔ تو آپ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھتے رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم حاضر ہوں گے